أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله. تمہارا دوست صرف اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو. ویؤتون الزکاۃ، اور جو ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو. وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی یہود کے علماء جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہود نے ان کو اپنی مجالس میں بٹھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہود کی مجالس میں تو بیٹھ نہیں سکتے اور وہ لوگ ہمیں اپنے سے دور کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس بات کا کوئی غم اور فکر نہ کرو، بے شک تمہارا، انما حسر کا کلمہ ہے. اللہ نے حسر کا کلمہ لا کر یہ فرمایا کہ تمہارے مخلص اور سچے دوست اور حقیقی دوست صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. کون ایمان والے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کو اس کے پورے آداب اور شروط کے ساتھ مسجد کے اندر باجماعت ادا کیا جائے. اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں اللہ کے سامنے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا تو حضرت علی نے رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور اس نے وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے اتار لی. تو چونکہ حضرت علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی کا صدقہ کیا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہم راکعون یؤتون الزکاۃ کے فاعل سے حال ہے، یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے اور کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. حضرت محمد ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اس سے مراد حضرت علی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی بھی مومنین میں سے ایک مومن ہیں، اور چونکہ یہ سارے صیغے جمع کے ہیں، یقیمون بھی جمع کا، یؤتون بھی جمع کا، راکعون بھی جمع کا، تو جمع کے صیغے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مومنوں کے بارے میں ہے، ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے. اور شیعہ نے اس آیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ کے فوراً بعد والذین آمنوا، اس سے مراد حضرت علی ہے. ایمان والوں میں سب سے بڑے مومن حضرت علی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. یہ تمام مومنوں کے بارے میں ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے افضل ترین مومن ہیں، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ تمام صحابہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مومنین میں شامل ہیں. اور یہ زکوٰۃ کا رکوع کی حالت میں ادا کرنا
یہ درست بات نہیں۔ اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی افضل ترین شکل یہ ہے کہ اسے حالت رکوع میں ادا کیا جائے، لیکن کسی نے بھی ایسا فتویٰ نہیں دیا، نہ ایسا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے سچے دوست ہیں اور تمہارے اصلی دوست ہیں، اور ایمان والے وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوست بنائے اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس اللہ کا گروہ ہی غلبہ حاصل کرنے والا ہے۔ حزب کا معنی ہے گروہ یا جماعت۔ حزب ورد اور وظیفے کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من فاتہ حزب اللیل، حزبت القرآن کا معنی ہے میں نے قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن مجید کی منزل کو بھی حزب کہتے ہیں۔ اور حزب اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ کے دشمنوں سے لڑے۔ شیعہ نے اس لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایک تنظیم کا نام حزب اللہ رکھا ہوا ہے، لیکن ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے منہج سے وہ تعلق نہیں جو اس میں مطلوب ہے۔ وہ تو زیادہ تر اپنے مذہبی تعصب کو فروغ دینے کے لیے اس جماعت کو استعمال کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے، حزب کی جمع احزاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام گروہ جو کسی بھی طرف سے لشکر کے طور پر لڑنے کے لیے آئیں ان کو حزب کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے تو انشاءاللہ فتح و نصرت اسی کے حصے میں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، مذاق اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب آپ سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کفار کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ فرمایا کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تو مشرکین اور یہود ان پر آوازیں کستے اور ان کو مذاق کرتے اور کہتے کہ دیکھو جی یہ کیسے الٹے سیدھے ہوتے ہیں اور نماز کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہ آیت اس کا حکم عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو دین داروں کا مذاق اڑائے اور دین کی کسی بات کو مذاق کرے یا اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھے۔ مثلا جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں یا نماز باجماعت پڑھتے ہیں ان کو مذاق کرنا، یا جو اپنی چادر یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں ان کو مذاق کرنا، یا وہ لوگ جو شادی بیاہ اور نکاح اور پیدائش کے موقع پر ہندوانہ رسموں میں ان کا ساتھ نہیں دیتے ان کو مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری شکلیں اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہیں، اور فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ کفار میں سے ہوں،
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها هزوا ولعبا، تو اس کو بنا لیتے ہیں مذاق اور کھیل، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہے بأنہم قوم لا یعقلون، کہ وہ ایسی قوم ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ نادا ینادی، نداءً کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اور تنادو کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا، جیسے سورۃ القلم میں ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ تو نداء اسلامی شریعت میں اذان کے لیے یہ لفظ خاص ہے، اور اس کا معنی ہے کہ جب تم اذان کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہودی مسلمانوں کی اذان کو بڑا مذاق کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خواب میں اذان دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کی رات آسمانوں پر اذان سنوائی گئی، اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے رات کو خواب دیکھا، اور رات کو ہی اللہ کے نبی کو بتلا دیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ کلمات پڑھے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر کو بھی یہی خواب آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یہی خواب آیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنائے۔ پہلے کچھ مشورے ہو رہے تھے کہ اذان کے لیے کیسے بلایا جائے، کسی نے کہا آگ جلائیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، کسی نے کہا کہ 1 گھنٹہ بجا دیا کریں ناقوس، تو فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ تو پھر جب اذان کا خواب میں اللہ نے اذان دکھلائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو نماز کے لیے اذان کے طور پر استعمال کرو۔ شیطان کو اذان کی آواز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اذان سنتا ہے تو وہ گوز مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو وہ پھر آ کر مومن کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح مؤذن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اذان دینے والے کی بڑی فضیلت ہے، کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی، اور فرمایا کہ اذان دینے والا مؤذن جیسے کہے تم اس کے ساتھ ویسے جواب دو، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کے تو یہ مشہور دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ پوری دعا پڑھی جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا آدمی حقدار بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہود کو اور مشرکین کو اذان سے بڑی تکلیف ہے، اور یہ اس کو مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اذان میں کیا حکمت ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید کو جو خواب آئی تھی اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں تھے، لیکن حضرت بلال نے جب یہ الفاظ شامل کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کی نماز میں برقرار رکھا، اور فرمایا کہ فجر کی اذان میں یہ کلمات شامل کیے جائیں۔ ترجمہ ایک بار دہرا لیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ویؤتون الزکوٰۃ،
اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں ومن یتول اللہ ورسولہ اور جو کوئی اپنا دوست بنا لے اللہ کو اور اس کے رسول کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے فإن حزب اللہ هم الغالبون تو اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا تمہارے دین کو حزبا ولعبا مذاق اور کھیل من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے والکفار اور کافروں کو اولیاء دوست نہ بناؤ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے اتخذوها هزوا ولعبا تو بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل ذالک بأنہم یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہ لوگ قوم اللہ یعقلون ایسی قوم ہیں جو عقل نہیں رکھتے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین